بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے واجب الاحترام رائے کے مسافر عاشقان رسول شرکائے محفل، السلام علیکم۔ میں نے جو ایک بڑی شان والی چھوٹی سی آیت پڑھنے کا جو شرح مجھے ملا ہے، اس میں بے شمار نجات کے واضح اشارے اور واضح نشانات موجود ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں تو محبت کرتا ہوں جو احسان کرنے والا ہے۔ تو میرے آقا حضور وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک واقعہ عرض کرتا ہے جو ساتھ ساتھ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابش کے رہنے والے جدی پشتی غلام، ان کے باپ بھی غلام فروخت ہونے والے پردہ فروشی میں، ان کے دادا بھی اور خود بھی غلامی میں زندگی فروخت ہوئے مکہ شریف میں آئے۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ میرے حضور گلی سے گزرتے ہوئے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ رحمت اللہ عالمین گزرے اس گلی سے تو کوئی رونے کی آواز آئے تو پھر اس کی پاسداری نہ کی جائے، یہ کیسے؟ اس کے در یتیم اسی لیے کہا جاتا ہے یتیم وہ جسے مدد کی ضرورت ہو، یہ در یتیم ہے، تمام یتیموں کی مددگار ہے۔ جب ان کا کوئی بھی نہ تھا تو دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اندر سے آواز دی کہ دروازہ کھلا ہے، جو کوئی بھی ہے اندر آ جائے۔ جب حضور تشریف لے گئے تو وہ کیا کر چکی پیس رہا ہے، ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہے۔ پوچھا شخص کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا کہ مجھے مالک نے، مجھے بخار ہے، طبیعت ناساز ہے، تو مالک نے اتنے دانے مجھے دیے ہیں پیسنے کے لیے جو میں پیس نہیں سکوں گا، مجھے شام کو مارے گا کیونکہ میں اس کا زر خرید ہوں، مجھے مارے گا۔ تو میرے آقا حضور نے اپنی چادر بچھائی۔ دیکھیں یہ محسنین ہے، حب المحسنین، جو احسان کرنے والے، جو احسان کرنے والے میرے آقا حضور نے یہ پریکٹیکل کیا اور دکھایا، پھر حکم دیا۔ اللہ نے کیا تو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا۔ یہ کہیں کہ اللہ کے رسول ساری باتیں انہی کی مانتے جائیں، یہ افسوس مولوی کیا مسلمان بھی ہو تو یہ کہنے کے لیے پھر خطیب کے، یار افسوس کی بات ہے۔ تو جب ایسے ہوا کہ میرے آقا حضور نے اپنی چادر بچھائی، کہا تو آرام کر، تو سو جا، تمہارے جو دانے یہ میں پیس دوں گا۔ میرے آقا حضور نے اس کو صلاح دیا، تو خود ہتھیلی پر ہاتھ رکھا، دانا پیسنے شروع کیا۔ تو جبرائیل امین تشریف لائے کہ یہ تو ہم خود پیس لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے یہ کام بھی کرنا، بدلنا بھی ہے، رخ بھی بدلنا ہے، کہ میں اپنی ڈیوٹی جو نبی کی ڈیوٹی ہے وہ میں نے کرنی ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، دانے وہ پیس رہے، جب دانے پیسے گئے تو وہ بیدار ہوا، تو میرے آقا حضور اس سے کہنے لگے کہ اب تو آرام کر، تمہارے دانے تو پیس گئے ہیں سارے، تو میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اے آپ مجھے تعارف تو کریں، اب ہے کون ہے؟ یعنی آج نبی کے ساتھ بھی یہ سلوک کرنا، یہ ہے حب المحسنین، احسان کرو کسی کا۔ تو ہم نے کیا کرنا، راستے پہ کھڑے ہیں تو کو اگر اکیلا گزرا تو اس کی جیب تلاشی کریں، یہ احسان ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سسکیوں کی آواز آئی تو میرے آقا حضور اس کے اندر چلے گئے، تشریف فرما ہوئے، سارے دانے پیس کرتی ہیں۔ تو کہا کہ یہ بات اگر نہ پوچھے تو بہتر ہے، جو جس کا تو غلام ہے میرا سخت دشمن ہے۔ کہا کہ جو چاہے وہ ایسے مجھ سے کر لے، مگر یہ مجھے بتا دیں کہ آپ ہے کون۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ
میں آخری زمان پیغمبر محمد رسول اللہ، آج نئے نبی کو ماننے والے مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ، میں محمد رسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ کہا کہ مجھے اکیلے چھوڑ کر نہ جاؤ، اپنی غلامی میں لے لو۔ تو آپ نے منع کیا کہ ایسے ہے کہ وہ بڑا ظالم ہے اور میرا سخت غلام ہے، آپ تجھے مارے گا وہ۔ کہا جو چاہے ہو جائے، مگر حضور میں آپ کی قدم، میری خوش نصیبی کا آج سورج جو ہے طلوع ہے، خوش قسمتی کا، تو یہ حادثے میں کیسے جانے دیتا ہوں۔ تو آپ نے کلمہ پڑھایا تو واپس تشریف لے آئے۔ تو بعد میں اس کو پتہ، جب کفار کو پتہ چلا کہ یہ تو اس طرف ہے، اس نے سزا بھی دینے کی کوشش کی، کافی سزا بھی تھی، کافی نفرت کا اظہار بھی کیا، مگر دیکھا وہ بلال بدلنے والا نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے رسول کی محبت میں فروخت ہو گئے، یار وہ پیچھے آنے والے وہ اپنا یار بٹائیں گے نہیں، تبدیل نہیں کریں گے۔ پھر اسی کے جو اللہ اور رسول کا بن گیا وہ دوسری طرف جاتا ہی نہیں ہے، وہ دنیا کی محبت سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسے ہوا کہ سزائیں بھی دی گئی۔ جب پتہ چلا کہ یہ تو ہٹنے والا نہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں غلام ہوں تمہارا، جسم تمہارا خرید و فروخت میں ہے، میں فروخت میں ہوا ہوں، تو مالک ہے میرا، مگر دل میرے نبی کا ہے۔ دل جو ہے میرے نبی کا ہے، یہ کسی اور دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ تو جسم کا مالک ہے، دل کا مالک نہیں ہے، تو دل جو ہے وہ اسی کا ہے۔ تو میرے آقا حضور نے یہ سمجھا کہ پتہ چلا ہو کہ یہ حضرت بلال جو ہے یہ کتنے کا فروخت ہوا تھا۔ اس کو رقم دے، انہوں نے کہا اتنے کو تو میں دیتے ہی نہیں ہوں، میں تو اور زیادہ لوں گا۔ اس نے 10 گنا زیادہ رقم دی، اتنا 10 گنا زیادہ، مگر میرے آقا حضور نے فرمایا کہ دے دو۔ سب نے مل کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کروا دیا۔ تو وہ بلال، اوقات تھی کیا تھی ان کی، ابش کے رہنے والے ابشی، غلام در غلام، غلام در غلام رہنے والے، مگر جب حضور کا سایہ ملا تو وہی سیدنا بن گئے، سیدنا حضرت بلال۔ میں نے خود ان کی مسجد میں پڑھ کر آیا ہوں کہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے۔ اسے کیا پتہ چلا؟ غلامی رسول میں عزت ہے۔ اس سے اگر باہر ہو کر کوئی اگر کرتا ہے نا، بے شمار ذکر بھی کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کرتا جائے، جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے گا اس وقت تک مسلمان ثابت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کو سارے مانتے ہیں، ہندو جو ہے ہمیں رب کہتے ہیں، رام کہتے ہیں، ہم پروردگار کہتے ہیں تو پرماتما کہتے ہیں، بات مانتے وہ اپنی زبان میں، مانتے وہ ہم اپنی زبان میں، مگر پیارے نبی محمد رسول اللہ کے اگر جو غلامی میں نہ آئے وہ مسلمان، ہم اس کو مانتے آئی نہیں، چاہے اس کا کیسا بھی کوئی عمل ہو۔ ہمارے ہاتھ پاؤں چوم لے، ہمیں زر سے وہ تول کر ہمیں ادا کرے، مگر ہم ایسے نہیں کریں گے، ہم وہی کریں گے جو غلامی رسول میں آئے گا۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نعرہ ہمارا کون سا ہے، کام ہمارا کون سا ہے، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، ان کے پاس جانور بھی آئے شکایت لے کر، تو ان کی فریاد بھی میرے آقا حضور نے سن لی۔ یہ آج موجود بیٹھے ہیں صوفی رفیق صاحب، یہ صوفی تو نہ تھے، سچی بات ہے کہ یہ تو میرے پاس جب آئے اس وقت دیکھیے کلین شیپ تھے، ایسے ہی جانا، مگر یہاں دیکھا جب اللہ کے رسول کی جب باتیں دل کو لگ گئی تو چھوڑ دیا، راستے چھوڑ دیا، وہ راستے بدل دیا، راستہ بھی بدل دیا، کام بھی بدل دیا، صورت شکل صورت بھی بدل دی۔ آج جو بھی کوئی کہے گا تو صوفی صاحب سے بلائے گا۔ جب میرے پاس کوئی آتے ہیں لوگ وہاں سے، تو ایک صوفی صاحب ملے تھے، یار ان کی باتیں سنی، دل تازہ ہو گیا، ایمان تازہ ہو گیا، تو میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ میرا درویش یہاں بھی بیٹھا ہے، اللہ رسول کی باتیں کر، غیروں کی نہیں، جو محبت کرے اللہ رسول کی تو غیر کی بات کرے، یار اس کی محبت میں منافقت ہے، محبت نہیں ہے۔ یہ دیکھ بدلا نا ہم سارا۔ تو جب ایسے آپ جانتے تھے موجود تھے، ایک بکری یہاں دروازے میں زور زور سے مجھے آوازیں دینے لگی اور بار بار کھولو نکال رہی ہے، تو
مجھے بار بار پکار رہی ہے. تو میں نے سب دوستوں کو کہا کہ اس کے بچے کسی نے چرا لیے. ایسی تھا نا, اس کے بچے کسی نے چرا لیے, یہ بچوں کی درد میں رو رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ 2 موٹر سائیکل والے آدمی ان کے بچے اٹھا کر ادھر لے گئے. تو میں نے بارگاہ الہی میں اس بکری کی فریاد پیش کر دی, یا اللہ کس در پہ جائے, یہ زبان تو رکھتی ہی ہے مگر میں تو جانتا ہوں یہ کیا کہہ رہی ہے. یا اللہ اس کو بچے دے دے. تو نے ایسا اسے اگر شکم میں بچے دیے ہیں تو یا اللہ یہ آج یہ اس کی ماں رو رہی ہے تو بچے اسے دے دے. 15 یا 20 منٹ کے اندر اندر بچے انہی لوگوں نے ظالموں کے ہاتھوں سے گھر پہنچے. بچوں کے ساتھ ملاقات ہوئی, ماں کی تو بھاگا بھاگ ہو گئی. میرے کلیجے کو بھی ٹھٹک پہنچی, میں بھی خوش ہو گیا کہ آج جو بکری فریادی ہے وہ بھی لے گئی. بات بھی اصل میں ہے کہ نیت اپنی یہ رکھے کہ اللہ کی ہر مخلوق کو اپنی فیملی سمجھے. یار ایک فرض کیا, ایک کتا ہے, ماں کا مارا, یہ خارش کا مارا ہوا, چمڑا اس کا اتر چکا ہے خارش کرتے کرتے, مگر وہ ہے کس کا, پیدا اسے کس نے کیا, اسی اللہ نے جس نے مجھے پیدا کیا. پروردگار تو دونوں کا ایک ہی ہے, اس کا الگ نہیں ہو, ہمارا الگ نہیں ہے. اس کو جنسی طور پہ یہ اگر الگ الگ کیا تو یہ اللہ نے کیا, مگر ہم ہے پروردگار ہونے کے ناطے سے ایک ہی کے دونوں. میں انہی کے گھر 2 جو میں نے باتیں دیکھی ہیں, یہ رفیق صاحب کے گھر, یہاں سے جا رہا تھا تو ان کے گھر راستے میں ایک کتیا دیکھی میں نے پل منڈا میں, تو اس کے وجود سے بھی بال اترے ہوئے تھے خارش کی وجہ سے. تو ایسے کر دی. میں نے جب دیکھا تو میں نے ہے تو میرے پروردگار کی, ہم دونوں کا پروردگار تو ایک ہی ہے. تو میں نے کہا, خیال آیا دل میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ کس کو مانگے, زبان تو اس کے لیے ہے, یہ کس کو کہے گی مجھے, یا اللہ اسے صحت مند بنانا یا موت دینا یہ تو تیرے ہی کام ہے, یہ ہم سے تو باہر ہے بہت. تو جب واپسی لوٹے تو کتی ٹھیک تھی. اللہ تبارک تعالیٰ تو نے اگر میری اس مخلوق کے لیے بھلائی کیا تو تو نے فریاد کیا مجھ سے, تو یہ لے تو آنکھوں سے دیکھ ملے وہ کتی ٹھیک ہے. یار اپنی نیت یہ رکھیں کہ میں کسی پہ احسان کرتے کرتے زندگی کا آخری سانس ادا کر دوں, ظلم نہ کرنا. ان اللہ لا یحب الظالمین, لا کدے نہیں محبت کرتا ظالموں سے, ظلم نہ کرنا. کسی جانور ہو, چھوٹے سے چھوٹا ہو, بڑے سے بڑا ہو, سب پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں. آپ اشرف المخلوقات یہاں آئے تو تھوڑا دیر میں کیا آپ تعلیم آپ کی گریجویٹ ہوں. اچھا گریجویٹ صاحب آپ بھی یہیں تھے, گریجویٹ ہیں, اچھا یہ مسلمان کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو کہنے لگا اشرف المخلوقات. یہ اشرف المخلوقات معنی اس کا ترجمہ کیا ہے, ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے امن و سلامتی والا, جس کے ہاتھوں اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, کسی زبان سے تکلیف پہنچ رہی ہے, کوئی پردیسی مسافر کرایہ کش کسی کے محلے میں رہ رہا ہے, تو یہ سمجھیں کہ اس کی اوقات کیا ہے. یہ ہمارے گھر کا جو پانی ہے یہ ہمارے گلی میں پھینک دے. یار اس آپ پھینکیں تو ہم مالک ہیں بھائی, ہم تو گھر والے ہیں نا, جائیداد والے ہیں, مکان والے ہیں, مگر یہ کرائے کا آدمی نہ کر. اللہ سے ڈرتے رہو, لمحہ با لمحہ نہ جانے کس دفعہ کس طریقے سے آپ کو محتاج بنا دے, اسے شہنشاہ بنا دے. بے شمار واقعہ دیکھیں, جو گدا کرنے والے تھے وہ بڑے اوپر کی ہستی میں چلے گئے مانگنے والے. تو جو بڑے بڑے گدوں میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو یہ سمجھتے تو میں نے گدا کرنے دیکھے. میاں صاحب اس کو کیا کہا, بڑے بڑے میں ٹہندے دیکھے, طاقتور سترانے, بے طوفان دے نوکر چاکر, دانش مند سے آنے. یار یہ لوگ ساری زندگی جنہوں نے اس دین کے ریسرچ میں خرچ کی ہے, تو یار انہوں نے کچھ حاصل کیا, ان سے پوچھ تو لے, ان سے مشورہ کر لیں. جی پیروں کے پاس نہیں جانا چاہیے, ماں بڑی پیر ہے, ماں کے پاس بیٹھا رہے. ماں واقعی بڑی عزت والی ہے, بڑی شان والی ہے.
مگر ماں کے پاس ہی بیٹھا رہے تو کیا ہے کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، جہاز اڑا لوں. میں کوئی نہ کوئی یہ بچہ یہ کنڈی بنا کر لے آیا، ماں کے پاس بیٹھا رہے، کسی کاریگر کے پاس نہ جائے تو کیا بنا لے گا؟ یہ دروازہ ہی بنا لے گا. یہ اپنا اپنا ایک مقام ہے ہر چیز کا، اس کو اپنائیں، اس سے سیکھیں. دین سیکھنے کے لیے دیندار کے پاس جائیں. وہ جو خود ہی دیندار، ہم جن کے پیچھے اللہ اکبر رکوع کر رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، وہ خود گئے ساری باتیں رسول اللہ کی مانتے جائیں. یار کہ کس کے پیچھے اللہ اکبر، کس کے پیچھے رکوع ہوگا، کس کے پیچھے جھک جائے؟ خود ہی اب جھکانے والے کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس کے سامنے جھکاؤں. کہ ہمارا ہے کیا، نماز کیا ہے؟ وہی قرآن کریم میں مجھے یہ بتائے کہ نماز کی یہ ترتیب لکھی ہو تو مجھے بھی یاد بتائے. کہیں نہیں لکھی. نماز کا حکم یا بار بار 700 بار حکم ہوا ہے، مگر متعدد جگہ پہ حکم ہوا ہے، مگر کہیں طریقہ کوئی نہیں ہے. جب میرے نبی کے پاس سیکھو، نماز سیکھ کر پڑھو تاکہ اندر آپ کے روحانیت آئے، سینہ نور ایمان سے منور ہو، تو ساری حقیقت شناس والوں کو دیدار بھی کر لو. جب ہاتھ اٹھاؤ وہ مان بھی لیں. آخر دعوانا الحمدللہ.